اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آغاز ہوتا ہے ہمارا۔ ہم لوگ پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر تو یہ انسان کا کلام ہے تو کہ تم بھی ایک ایسی صورت لے آؤ، اور اگر تو تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن در حقیقت تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اور تم ایسا ہرگز کلام نہیں لا سکو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ان کو سوال کر رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم کیسے کر سکتے ہو ایسا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بنا سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو تیار کر رکھا ہے اس آگ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کی استطاعت کوئی نہیں رکھتا کہ اس کلام کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی لے کر آ سکے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنی جانوں پر رحم کرو، تاکہ تمہیں وہ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے جو شعلے مارنے والی ہے۔ اس کے عذاب سے انسان صرف اسی وقت ہی بچ سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے اور ان کے ہر بتائے ہوئے کام کو اپنائے اور ان کاموں سے رک جائے جس کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے سے منع کیا ہے۔ اب اس آگ کے بارے میں ایک تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو تم وہ آیتیں نہیں لے کر آ سکتے ہو اور ہرگز تم لا ہی نہیں سکتے ہو، تو اب تم اس آگ سے ڈرو۔ اب اس آگ کو اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، ہر چیز کو مزید الیبوریٹ کیا، پورے پراپر طریقے سے بتایا کہ وہ اگر وہ آگ ہے تو وہ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اب یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن ہوں گے انسان۔ اب اس آگ کا ایندھن ہوں گے، جس طرح سے ہمیں ہر چیز کے لیے ایک فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جلانے کے لیے بھی فیول کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب وہ فیول کون سا ہوگا؟ اس کا ایندھن ہوگا انسان، اور والحجارۃ، اور پتھر۔ اس پتھر کے بارے میں مختلف رائے آتی ہیں کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے یہ گندھک کا پتھر ہوگا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ وولکینوز جو پھٹتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ گندھک ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہوں گے، وہ بت ہوں گے جن کو انسان دنیا میں پوجا کرتے تھے، پتھروں کو بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگ، اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آگ میں نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ اعدت للکافرین، یہ آگ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کافر کون ہیں؟ جو منکر ہیں، جو انکاری ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ جو بھی کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے فرماتے ہیں کہ اعدت للکافرین، یہ جہنم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم جس بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم وہ بات ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، نہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم سب کے سب قرآن پر عمل کرنا سیکھ لیں، قرآن کی تعلیمات کو سیکھ لیں، تو یقین جانیے کہ یہ فرقہ واریت ہم میں سے ختم ہو جائے۔ اور جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے اگر پیچھے معلومات کو، ان کی جو علماء کرام کو، جو ان کی جن اماموں سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں، وہ ان اماموں میں اتنے اختلافات موجود نہیں تھے جتنے اختلافات آج ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیوں بنا لیے ہیں؟ کیونکہ ہر کسی نے اپنی روزی روٹی کمانی ہے۔ ہم لوگوں نے یہودیوں کی طرح سے اپنی دین کو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنا لیا ہے،
اپنی دکانیں چمکانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح سے یہودی اصل بات کو، اللہ تعالیٰ کی اصل کلام کو، اللہ تعالیٰ کی اصل بات کو چھپاتے تھے صرف اس لیے کہ لوگوں کے درمیان ان کا رعب و دبدبہ باقی رہے اور لوگ ہمیشہ سے محتاج رہیں، ان کے سامنے آتے رہیں علم سیکھنے کے لیے۔ علم تو وہ نہیں سکھاتے تھے لیکن ان کو مسئلے مسائل ہی بتاتے رہتے تھے۔ تو قرآن کا سیکھنا، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا بینگ اے مسلم ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کو اور مجھے اس قرآن کا علم لازمی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہونا چاہیے۔ ہم پھر کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرآن، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کی ایک بھی بتائی ہوئی بات کا علم نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اور صرف کلمہ گو رہ گئے، ہم صرف زبان سے کلمہ گو ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو تابعداری میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ مسلمان تو وہ ہے جو ہر طرح سے اطاعت کرتا ہے اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ اب جہنم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ جہنم کیا ہے، جہنم کیا وہ آج بھی موجود ہے یا وہ پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے لیے اسپیشل بنائیں گے، تو اس کے بارے میں نماز کسوف والی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئیں۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو ایک رک کے اندر ایک حدیث شیئر کی ہے کہ جس طرح سے جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس حدیث کو بھی دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کے واقع حقیقت میں ہونے کی ایک دلیل موجود ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دی ہے۔ اور اسی طرح سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے، یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کے بالائی کنارے سے پھینکا گیا تھا اور اب جہنم کی تہ میں گرا ہے جس کی یہ آواز آج سنائی دی گئی ہے۔ ان ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کائنات کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی تخلیق کی، اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا دی۔ اور آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو نے دنیا انسان کو دے دی عیش و عشرت کے لیے، کہ جنت تو ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وہ مخلوق جو صرف میرے کن فیکون کہہ دینے سے بن گئی ہو اور وہ مخلوق جس کو میں نے خود تخلیق کیا ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جنت میں نے صرف انسانوں کے لیے تیار کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت اللہ نے آپ کی اور میرے لیے تیار کی ہے، وہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں اپنے سر بسجود میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جنت میں نے ان کے لیے تیار کی ہے جن کو میں نے تخلیق کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فخر کیا، اتنی کائنات بنائی، انسان یہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، حالانکہ وہ زیادہ مشکل تھا بنانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی تخلیق پر فخر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر فخر کیا۔ اور ہم انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں، ہمیں خوف نہیں آتا، ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اب کافروں کا تو ذکر ہو گیا، جن لوگ جو انکاری تھے ان کا ذکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن میں، یہ قرآن کا اللہ کا بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ جہنم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوراً بتا دیا کہ تم اس جہنم سے ہی نہ ڈرتے رہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنت عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، فرش ایسا ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوئی تمہیں نظر آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت عطا کرے گا اور اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اس جنت سے تم نکلو گے نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کی متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں ہے، نہ اس کا رنگ بدلے گا نہ اس کی بو بدلے گی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کرے، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ ہمیں وہاں داخل کرے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو کوثر عطا کی وہ کوثر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے، اور جو کوثر ہے وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو واقعی نعمت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کھانے والے اس سے بھی زیادہ بڑی نعمتوں میں ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس جنت کی متلاشی ہوں، پھر کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ جنت مانگیں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں اس جنت کا مکین بنا، تو ہمیں وہ جنت عطا کر جو تو نے اپنی بندوں کے لیے تیار کی ہے، جو تو نے اپنے انسانوں کے لیے تیار کی ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو حدیث شیئر کی کہ ترمذی کی حدیث کہ جنت اور دوزخ نے آپس میں جب جھگڑا کیا تو جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور دوزخ کہنے لگی کہ میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی کچھ کہہ گیا تو ہم بدلہ کیسے نہ لیں، ہم کس طرح سے اس کو جواب نہ دیں۔ یاد رکھیے گا کہ جنت کے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو پست ہوتے ہیں، جو متکبر ہوں، جو دنیا میں اپنے بدلے ہی لینے میں لگے رہیں، ان کا جنت میں کیا کام ہے؟ ہم اپنی ہر بات کے لیے، ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور ہم ہر کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہیں گے، اور متکبر اور وہ جھگڑے کرنے والے جو دنیا میں فساد کرتے رہے، جو دنیا میں صرف لڑتے جھگڑتے ہی رہے، ان کا جنت میں کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں پر رحم کرے، ہم عورتیں بڑی جھگڑالو ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں جھگڑنے لگتے ہیں، ہم عورتوں میں اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے۔ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی مردوں کی نسبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ عورتوں سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں تمہیں جہنم میں مردوں کی نسبت زیادہ پاتا ہوں۔ ایک طرف ہم مشقتیں کرتے ہیں، ابائیں اوڑھتے ہیں، گرمی میں تپتی دھوپ میں جاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہوتے ہیں، ہم مشقتیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بچ جائیں، اور دوسری طرف سارے کے سارے عمل ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح رس رس کر گر رہے ہیں۔ ہمارا حال وہ ایسی چھلنی کی طرح ہے کہ جس کے اندر ہم اس چھلنی میں پانی بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو جنت میں رزق دیا جائے گا اور پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ رزق اور یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے، ہم ایسا ہی رزق کھاتے رہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب ان کو پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا، یہ تو وہی رزق ہے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم من قبل، اس سے پہلے دنیا میں کھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جا کر اب دنیا کی زندگی کو بھول نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر یہ لوگ آپس میں دنیا کی باتیں کریں گے کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بلکہ یہ رزق نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ملتا جلتا اللہ تعالیٰ نے پھل ہمیں دنیا میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران جنت دیکھی تو فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک خوشہ لیا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم سب کے سب اس میں سے کھاتے رہتے، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا۔ ایسا رزق ہے جنت کا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں۔
اب وہ پاکیزہ بیویوں کو مزید الیبوریٹ کیا کیا گیا؟ یہ وہ بیویاں ہیں جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی، ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی اور اپنے اخلاق کے حسنہ اور اطاعت اور اپنی بات کے وجہ کے آداب کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں سے محبتیں بھی کریں گی، ان کی محبت اپنے شوہروں سے لازوال ہوگی، وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی، ان کو تھوک بھی نہیں آئے گا، ان کو بلغم بھی نہیں آئے گا، ان کو بدبو بھی نہیں آئے گی، ان کے اندر سے کوئی بدبو بھی نہیں ہوگی، وہ اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی اور وہ مکمل کامل حسن والی ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا، کوئی بدصورتی نہیں ہوگی، وہ نیک سیرت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، اور ان کی نگاہیں بھی نیکی ہوں گی، وہ نگاہیں اٹھا اٹھا کر ہر کسی کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ بھی یا ایک قید کی جگہ، یا قید سے مراد سے وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ لی گئی ہے، تو وہ جگہ بھی اگر انسان کو دنیا جنت میں مل جائے، اور اگر جنت کی وہ اس دنیا کی پوری دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، پوری دنیا مل جانے سے بہتر ہے۔ اور انہوں نے عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں، اور خوشبو سے یہ زمین اور آسمان معطر ہو جائیں، اور اگر اس عورت کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، اس عورت کا جو دوپٹہ ہے، اس کا پلو جو ہے دوپٹے کا، وہ بھی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، اس میں اتنی خوشبو ہے کہ پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے، تو پھر کیوں نہ خواہش کریں میں اور آپ اس جنت کی، کیوں نہ راضی کرنے کی کوشش کریں میں اور آپ اپنے اس رب کو۔ اور پھر جب انسان جنت اور جہنم میں داخل ہو جائے گا تو فرشتے وہاں پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو بھی جس حال میں ہے وہ اسی حال میں رہے گا، کیونکہ موت کو ان دونوں کے درمیان لا کر ختم کر دیا جائے گا، جنت اور جہنم کے دونوں کے درمیان میں لا کر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت میں اپنے عرش کے سامنے گھر بنا دے۔ دنیا کے گھروں کی بڑی مشقتیں کی ہیں، اس کو صاف رکھنے کے لیے، اس کو کلین رکھنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے اپنی کمر توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے عرش کے سامنے ہمیں بھی گھر عطا کر دے۔ یہ آغاز ہوتا ہے ابھی آیت کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا۔ اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی، وہ نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ، ایک مچھر کی مثال، وما فوقها، یہ اس مچھر کے اوپر ایک جو پر ہوتا ہے چھوٹا سا، اس پر کی بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں شرماتا۔ مشرکین کو، کافروں کو نہیں، جب قرآن کے اندر عنکبوت، مکڑی کا، چونٹی کا ذکر پڑھا اور سنا، اور پھر
انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو اتنا بڑا کلام ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی سی چیزوں کا بھی ذکر کیوں کر لیا قرآن کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ ایک معمولی سے مچھر کی بھی مثال کیوں نہ بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے 2320 کے اندر، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی کوئی وقت نہیں، اور اسی طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کو سکون ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی حقیر سی چیز کو بیان کر دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑی ہستی کا کلام ہے تو اس میں چھوٹی سی چیز کی مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم جب انسان اگر کوئی اپنی اچیومنٹس بتاتا ہے تو ہمیشہ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ بتاتا ہے، ہمارا سب سے بڑا پروفیشن جس سے ہمارا انکم جنریٹ ہو رہی ہے۔ ہم کبھی بھی وہ نرسری اور پریپ کی باتیں نہیں کرتے جس میں ہم نے صرف لکھنا پڑھنا، اپنی لائنز لگانا، پینسل ہولڈنگ، پینسل کنٹرول سیکھا۔ ہمیشہ ہم بڑی اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے حقیر چیز کا بھی ذکر کر دیا کہ میں تو اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کا بیان کر دینے کی کس وجہ سے ہے، تاکہ تم سب ایمان لے آؤ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا تخلیق کرنا بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ زمین اور آسمان کا بھی تخلیق کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ ایک معمولی سی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، میں بہت سے لوگوں کو اس سے بھٹکا دیتا ہوں۔ وہ بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر نہیں آتے، لیکن اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور میں بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ میں کن لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہوں، وہ جو فاسق ہیں، جو فسق کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اپنی کانوں کو نہیں دھرتے، اپنے کانوں کو نہیں کھولتے، نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، میں نہیں بھٹکاتا مگر صرف فاسقوں کو۔ اور یہ جو غیر سنجیدگی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ اس لیے یہ وجہ بھی بنتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں، جب ہم سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تب بھی بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فاسقوں میں شامل نہ کرے، اور فاسقوں سے مراد منافق ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اطاعت سے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔